دن قبل کھلوندا نہیں پیا یار ہونی کھلوندا ہے اس کے اصحاب ثواب کے لیے نعرہ تکبیر ہمارے درمیان حضرت علامہ مفتی ابو الحسان صاحبزادہ والا شان محمد طاہر تبسم قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فروز ہو چکے ہیں، جنہیں آپ ARYQ ٹی وی پر اکثر دیکھتے رہتے ہیں، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ میرے پاکستان کا بہت بڑا نام، آپ کے سینکڑوں ایسے شاگرد ہیں جو بہت بڑے منصب پہ فائز دین کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ ہماری خوش بختی کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، جن ہستی سے اس ہستی سے کئی ماہ پہلے کئی دیر پہلے وقت لینا ہوتا ہے، آج بالکل مجھ سمیت آپ بھی اور دیگر دوست احباب کو اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے کوئی خصوصی پروگرام یا کوئی نقابت یا خطاب کرنا ہے، بلکہ ہمارے محسن ملک محمد اشرف صاحب ان کی بیٹی کی تعزیت کے لیے ہی حاضر ہوئے، اور انہوں نے مختصر سی محفل کا اہتمام کیا ہے، جس میں میری بھی اور حضرت کی بھی حاضری جو ہے وہ پیش ہوگی، اور آخر میں ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی۔ گرامی قدر 7 جنوری کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بھی کیا گیا ہے، اس کی بیٹی کی، اشرف صاحب کی بیٹی کی سالگرہ کا دن تھا۔ 7 جنوری سالگرہ تھی، اور مجھے بتا رہے تھے کہ وہ حضور کا ذکر کرتی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگاتی ہوئی، مولا علی کا تذکرہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، والد اس طرح تو نہیں کیا کرتے تھے جس طرح آج کا والد اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ معاشرہ تھا بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے بیٹی کو نیچے پھینک دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ گرامی قدر یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ بیٹی کو عزت ملی ہے، بیٹی کو وقار ملا ہے۔ وہ باپ جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ غصے کا اظہار کرتا تھا، آج وہی باپ اپنی بیٹی کے جانے پہ آنسو بہا رہا ہے۔ وہ باپ جو پتھر دل تھا، آج وہی باپ اپنی بیٹی کے لیے محفلیں سجا رہا ہے۔
تو یہ میرے حضور کی آمد کا ہی سارا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عورت کو مقام معاشرے میں دیا اس سے پہلے نہیں تھا، اسی لیے تو حضور نے جب اپنے بیٹے کی جدائی پر آنسو بہائے، تب جب آس نامی کافر نے تانا دیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی اب تک ہوں گے، تب اللہ نے جو بیٹی آپ کو عطا کی ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہا میں تو پریشان نہیں ہونا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے آپ کو کوثر عطا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا گرامی قدر، پھر اللہ نے جو بیٹی کو عزت حضور کے صدقے دی ہے اس سے پہلے نہ دی، اور کہا محبوب جو بیٹوں پہ ناز کر رہے ہیں ان کی نظر میں بیٹی کی شان کوئی نہیں ہے، بیٹی کا مقام کوئی نہیں ہے، تو پھر محبوب دیکھ سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی مگر آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، اتنا درجہ دے دیا بیٹی کا۔ اور پھر جب بھی سیدہ آتی تو وہ باپ جو منہ چھپاتا تھا آج اسی معاشرے میں میرے قریب آقا کھڑے ہو کے اس بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ جو باپ بھاگتا تھا اور اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے ہر بہانہ ہر ہیلا سوچتا تھا، آج وہی باپ کھڑے ہو کے بیٹی کا ماتھا بھی چوم رہا ہے اور بیٹی کو اپنی جگہ بھی دے رہا ہے۔ میرے آقا نے بیٹی کا مقام بتا دیا لوگوں کو۔ گرامی قدر، آج اشرف صاحب کی بیٹی کی تعزیت کے لیے ہم حاضر ہیں اور یقیناً اس دعا کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت اس نام کا صدقہ، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا سیدہ کائنات کے نام کی نسبت سے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بیٹی کو سیدہ کائنات کی کنیزوں میں شامل کرے، آپ کی خادمین جو ہے ان میں شامل کرتے ہیں، خاتمہ بتاتے ہیں۔ اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میں دعا گو کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ درجہ عطا فرمائے کہ کل قیامت والے دن سیدہ کائنات کی کنیزوں میں ہمارے گھر والوں کا بھی نام شامل ہو۔ اور گرامی قدر، میں سب سے پہلے تو حافظ محمد سفیان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت کلام مجید رکان امین کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک ثنا خان ایک کلام پڑھے گا اور پھر میں مائک حضرت کو سپرد کر دوں گا، پھر آذان ظہر ہوگی اور پھر نماز ادا کر کے ختم شریف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اتنی دیر نمازی جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے تاکہ حضرت اپنا خطاب کر کے ظاہر آگے بھی ایک جگہ حاضری کے لیے پہنچنا ہے، حضرت یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر مسجد کے جو امام ہیں خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا اللہ یار رضوی صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سابق امام اور خطیب محترم قاری محمد علامہ ایوب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ربنا ما خلقت هذا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم یہ تھے جی حافظ سفیان اللہ کا پاک کلام تلاوت کلام مجید قرآن حکیم کی سامنے حاصل کر رہے تھے ایک صحافہ حضور کی بارگاہ میں نتیجہ اکرام پیش کرے گا حضرت کا خطاب جو وہ سماعت کریں کیونکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور سب کچھ اللہ نے خلق ہی حضور کے لیے کیا حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور کے لیے باقی تو اللہ ہے اس کا کوئی ذکر کرے نہ کرے اس کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہے یہ تو بندے چننے ہیں کون کون میرے محبوب کے تو اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا اور کلمہ دے تو سب کو یاد ہے لا الہ الا اللہ
ادھر روح کی ہے ختم ہو رہی ہے اور حالانکہ جملہ مکمل ہو گیا، اور جب دو کی بات ہو تو اردو میں اور لگاتے ہیں، انگلش میں اینڈ لگاتے ہیں، عربی میں واو لگاتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور فرشتے، ارض و سماوات، زمین اور آسمان، شمس و قمر، چاند اور سورج، جب بھی دو ہوں گے تو وہاں اور تو ہوگا۔ یہ دیکھیں اللہ نے اتنی دوری بھی محبوب سے نہیں رکھی کہ ادھر روح ختم ہو رہی ہے، ادھر محمد کی میم سے آغاز کیا۔ حالانکہ واو آ بھی جاتا تو گرائمر میں اس کی اجازت ہے، اللہ ختم ہو چکا ہے، مگر پھر بھی یہاں بھی دوری نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے ہی جہاں اپنا ذکر کیا ہے، وہاں اپنے یار کا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا نا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے یہ ہمارا عقیدہ ہے، تنکے کی چوٹ پہ ہمارا عقیدہ ہے جیسے دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہ ہمارا اہل سنت کا اور بھی دیگر جتنے بھی ہیں مسلمان ان کا یہ یقین کامل ہے کہ دوسرا خدا نہیں۔ یہی عقیدہ اسی طرح ہے کہ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ایسے دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے آسان لفظوں میں کہہ دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سارے بولو نا یار، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ بات اور بتاتا چلوں، یہ واحد ذکر ہے جو کرنے سے غم کم ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشی میں کیا جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، غم میں کیا جائے تو غم کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے میرے حضور کا، تو آؤ اپنے غم کا علاج کرتے ہیں حضور کے نام سے۔ اگر آپ چادروں سے ہاتھ نکال کے یہ ہمارا نبی کہہ دیں تو یار بات بن جائے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا یہ ہاتھ، ایک منٹ مجھے دیجیے نا یار، کبھی آپ بولتے نہیں کبھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا ایک منٹ دیجیے ذرا، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ دل، یہ دھڑکنیں، یہ مسجد، یہ زمین، یہ آسمان، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نے تو اس میں بھی کہہ دیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صرف ادھر نہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو گھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، ہوا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ایک ہی جھنڈا ہوگا، 1,24,000 نبی ہوں گے مگر جھنڈا ایک ہی ہوگا، لوا کے تلے۔ آج دیکھا نا مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج 10-11 پارٹیاں اکٹھی ہو کے اپنے اپنے جھنڈے لے کے میدان میں اتری ہوئی ہیں، وہ جھنڈے بتا رہے ہیں کہ یہ اور اس میں سے وہی آگے آئے گا جس کی حکومت بنے گی، پھر جس کی حکومت ہوگی اس کا جھنڈا ہوگا۔ گرامی قدر کل قیامت والے دن بھی نبی تو سارے ہوں گے مگر جھنڈا ایک ہوگا، اور وہ جھنڈا بتا رہا ہوگا کہ یہ جس کا جھنڈا ہے اس کی حکومت ہے، جس کا جھنڈا ہے اس کی، جس کا جھنڈا ہے اس کی حکومت ہے۔ اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے تو آؤ 12 ربیع الاول کی صبح کو بھی دیکھ لو کہ جب حضور آئے تو اللہ نے 3 جھنڈے دے کے جبریل کو بھیجا۔ پہلا جھنڈا لگا مشرق، دوسرا جھنڈا لگا مغرب، ابھی 2 جھنڈوں کا ذکر کرتا ہوں، پہلا مشرق دوسرا مغرب۔ اب گرامی قدر جھنڈے کو عام نہ سمجھو، جیسے ایک ڈی سی کی حد ہوتی ہے، ایک صوبے کی حد ہوتی ہے، ارے ایک تھانے کی حد ہوتی ہے، ایک علاقے کی حد ہوتی ہے، اور جب ملک آ جائے تو پھر وہاں حد نہیں ہوتی، وہاں سرحد ہوتی ہے، اور جہاں سرحد ہو جائے وہاں جھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جھنڈا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس جھنڈے